بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان بالغیب۔ ایمان بالغیب مذہب کی حقیقت کا اصلی جوہر ہے اور اسی کے یقین میں مذہب کی اصلی طاقت پوشیدہ ہے۔ معلوم ہو چکا ہے کہ اہل عرب کو ان حقائق کو تسلیم کرنے سے کس قدر انکار تھا، بلکہ مر کر جی اٹھنا اور اس موت کے بعد دوبارہ زندگی ان کے نزدیک کس قدر مستبعد تھی۔ حیات بعد الموت کی تلقین۔ قرآن پاک کا بڑا حصہ شرک کے ابطال اور توحید کے اثبات کے بعد اسی حیات بعد الموت کی تلقین اور اس پر ایمان کی دعوت پر مشتمل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اکثر خطبوں میں اس کا حال بیان فرمایا کرتے تھے اور جمعے کے خطبوں میں خصوصیت کے ساتھ سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے، جس میں قیامت کے حالات ہیں۔ مگر دیکھو کہ 23 برس کی مسلسل تعلیم قرآن پاک کی تاثیر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض ہدایت سے نہ صرف ان کا انکار اقرار سے بدل گیا، بلکہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ مناظر ان کے دل و دماغ کی لوح میں منقوش ہو گئے تھے۔ یاد ہوگا کہ اسلام کے آغاز میں ایک عرب شاعر نے طنزاً کہا تھا، کیا مرنا ہے پھر جینا اور پھر اکٹھا ہونا، اے امر کی ماں یہ خرافات باتیں ہیں۔ آسمان سے بھی بلند مقام۔ لیکن چند ہی سال کے بعد یہ طنز و انکار رمز یقین میں بدل گیا اور اس وقت عرب کا شاعر یہ کہنے لگا، ہم آسمان تک پہنچ گئے اور اللہ سے امید ہے کہ ہم اس سے بھی اونچے جائیں گے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اس سے بھی بلند مقام میں ظہور کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استفسار فرماتے ہیں کہ آسمان سے بھی بلند مقام اور کیا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ جنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انشاءاللہ۔ دیکھو کہ جن کی نظریں زمین سے اونچی نہیں جا پاتی تھیں، ان کا تخیل آسمان سے بھی اونچا جانے لگا۔ جن کو مر کر پھر جینا دور از عقل معلوم ہوتا تھا، جن کو آخرت کے مواخذے کا کوئی ڈر نہ تھا، جن کو اپنے اعمال کی جواب دہی کی پرواہ نہ تھی، جو جزا اور سزا کے مفہوم سے بیگانہ تھے، جو جنت و دوزخ کے تخیل سے ناآشنا تھے، وہ اس ہولناک منظر سے ڈرنے لگے۔ دوسری زندگی پر ان کو اس طرح یقین آ گیا جس طرح آج کی زندگی پر تھا۔ آخرت کے مواخذے سے بید کی طرح کانپنے لگے۔ جنت کا اشتیاق ان کو بڑی سے بڑی قربانی پر آمادہ کر دیتا تھا۔ دوزخ کا ڈر ان کے دل کے اندر کے ہر تار کو چھیڑا کرتا تھا، ان کی آنکھوں کو اشک بار رکھتا تھا۔ فرائض اور ذمہ داری کو دیانتداری کے ساتھ ادا کرنے پر ہر لحظہ ان کو آمادہ کرتا رہتا تھا۔ راحت کے خواب و آرام کے بستر سے ان کو چونکا کر عمل کے میدان میں تنہا لے آتا تھا، اور ہر نیک کام اور عمدہ عمل کے لیے ان کو ہماتن سرگرم اور سرتاپا مصروف جد و جہد بنا دیتا تھا۔ تنہائی اور تاریکی میں بھی ان کے دل و بدن کو برائیوں اور بدعمالیوں سے باز رکھتا تھا۔
ان کے ضمیر اور دل کے صفحوں کو ہر وقت پروردگار کی آنکھوں کے سامنے کھلا رکھتا تھا۔